جی تو ارسطو ٹریجڈی کے عکسی موضوع افعال اور اعمال کو مشروط قرار دیتا ہے، اور ٹریجڈی کی تعریف میں یہ شرط بھی بہت واضح ہے کہ افعال اور اعمال کی عکس گری نہ صرف سنجیدہ نوعیت کی ہو بلکہ ساخت کے لحاظ سے پوری طرح تکمیل یافتہ اور مکمل بھی ہو۔ جہاں تک افعال اور اعمال کی سنجیدہ نوعیت کا تعلق ہے، اس سے افعال اور اعمال کی اہمیت مراد ہے کہ ان کا کسی نہ کسی طرح اہم ہونا لازم ہے، یعنی افعال اور اعمال کا کسی نہ کسی طرح امپورٹنٹ ہونا لازمی ہے۔ امپورٹنٹ ایسی اہمیت انفرادی طور پر بھی ضروری ہے اور ثقافتی طور پر بھی برابر لازمی ہے۔ افعال اور اعمال صرف اس وقت عکسی فن کا حصہ بنتے ہیں اور شاعری کے دائرہ کار میں شامل ہوتے ہیں جب ان کی اہمیت طے شدہ ہو اور فرد بھی ان کی اہمیت سے بخوبی آشنا ہو۔ ٹریجڈی کی تعریف میں سنجیدہ نوعیت کی شرط ٹریجڈی کے موضوع کی خصوصیت کو نمایاں کرتی ہے۔ اعمال و افعال کی خصوصیت کو سنجیدگی کی شرط واضح کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں دوسری شرط ساخت کے بارے میں ہے کہ ٹریجڈی کی عکس گری پوری طرح تکمیل یافتہ اور مکمل ہو، یعنی ٹریجڈی کی نقل پوری طرح تکمیل یافتہ اور مکمل ہو۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ کوئی شے تب تک مکمل قرار نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کی ابتدا نہ ہو اور اس کا اختتام ہو، یعنی اختتام ہونا بھی ضروری ہے جب تک اس کی ابتدا نہ ہو اور نہ اس کا اختتام ہو۔ یعنی ٹریجڈی میں کوئی بھی شے جو ہے مکمل اس وقت تک قرار نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کی ابتدا نہ ہو اور جب تک کہ اس کا اختتام نہ ہو۔ ابتدا کے بغیر کسی شے کا مکمل ہونا ممکن نہیں ہے، تاہم ابتدا اور اختتام کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہوتا ہے وہ شے کی صورت کو آشکار کرتا ہے۔ اس اعتبار سے صرف وہ شے مکمل قرار دی جا سکتی ہے جسے ابتدا، مابین یعنی درمیان میں اور اختتام کے درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، منقسم کیا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا ہے۔ ارسطو ان تینوں کی وحدت کو، یونٹی کو ضروری قرار دیتا ہے، یعنی ابتدا، درمیان اور اختتام، ان تینوں میں یونٹی ہونا جو ہے وہ لازمی قرار دیتا ہے۔ اس کے مطابق ٹریجڈی نہ تو اختتام کے بغیر ممکن ہے اور نہ اسے کسی ابتدا کے بغیر قبول کیا جا سکتا ہے، ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے۔ مابین یعنی درمیان، ان دونوں کے درمیان ٹریجڈی کے موضوع کی صورت گری کرتا ہے، یعنی جو درمیانی حصہ ہے وہ ابتدا اور اختتام کے درمیان کیا کرتا ہے؟ صورت گری، یعنی اس کو شکل دینے کا، اس کی تکمیل کرنے کا ایک وسیلہ بنتا ہے۔ اگر ٹریجڈی کے یہ تینوں مراحل کامیابی سے حاصل کیے گئے ہیں تو نہ صرف ٹریجڈی کا حسن ظاہر ہوگا بلکہ وحدت تاثر بھی پوری طرح کار فرما ہوگی۔ وحدت تاثر بھی پوری طرح کار فرما ہوگی۔ ارسطو کا نظریہ حسن اس اعتبار سے ایک قابل پیمائش ہے جسے جیومیٹری کی اشکال کی طرح ناپا جا سکتا ہے۔ ارسطو حسن کو، خوبصورتی کو ساخت کے ساتھ منسوب کرتا ہے اور حسن کو صورت کے حوالے سے پہچانتا ہے۔ اب دیکھیے، جس آخری شرط کا ہم نے ذکر کیا ہے ارسطو کے حوالے سے کہ ٹریجڈی کے لیے اس کے موضوع یعنی اعمال اور افعال کا مکمل ہونا لازمی ہے، اسے ٹریجڈی کے نظریہ عکس کی وضاحت بھی ممکن ہے۔ ارسطو کے مطابق شاعری کا امیٹیشن یعنی عکس اور عکس گری کا جو عمل ہے موہوم نہیں ہے اور نہ واہمہ ہے، بلکہ ایسے عکس کی ابتدا بھی ہے، اس کا مابین بھی ہے اور اس کا اختتام بھی ہے۔ ظاہر ابتدا تو ہوتی ہی ہے، یہ عکس خود ایک شے ہے، یہ عکس خود ایک صورت ہے جسے پیمائش کیا جا سکتا ہے، ناپا جا سکتا ہے اور جس کی پیمائش جو ہے مکمل طور پر کی جا سکتی ہے۔ ارسطو کا نظریہ یعنی امیٹیشن، نظریہ عکس صورت آفرینی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ صورت آفرینی یعنی صورت پیدا کرنا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس طرح یہ امر واضح ہوتا ہے
कि शायर अपने फन की मदद से हैत को पैदा करता है और अरस्तू का नजरिया शेर हैत का नजरिया है। ट्रेजेडी की अक्सगरी यानी ट्रेजेडी की अक्सगरी ट्रेजेडी की हैत को आश्कार करती है, जाहिर करती है, और शायर का अक्स वाहमे की बजाय सूरत यानी फॉर्म को पैदा करता है। शायरी का अक्स वाहमे इल्यूजन की बजाय सूरत यानी फॉर्म को पैदा करता है। ट्रेजेडी बिलाशुबा आमाल और अफआल की अक्सगरी करती है, लेकिन आमाल और अफआल का अशखास के बगैर इदराक मुमकिन नहीं है। ताहम कोई शख्स ऐसा नहीं है जो खूबियों और खामियों यानी महासिन और मुआयब, खूबियों और खामियों से मुबर्रा हो। इसलिए हर शख्स अपने किरदार की नुमाइंदगी करता है और उसके साथ उसके सोचने की सलाहियत भी नुमाया होती है। और हकीकत यह है कि किसी शख्स के आमाल और अफाल उसके अपने किरदार और गौर व फिक्र की सलाहियत ही का नतीजा होते हैं। यूं उस शख्स की कामयाबी और नाकामी के पीछे यही दो खसाइस किरदार और गौर व फिक्र कारफरमा होते हैं। अगर एक शख्स जिंदगी में कामयाब होता है या नाकाम होता है तो उसकी दो खुसूसियतें उसके पीछे काम कर रही होती हैं, एक तो किरदार और दूसरा गौर व फिक्र का एलिमेंट। अरस्तु का कहना है कि आमाल और अफाल जिस वक्त ट्रेजेडी में वारिद होते हैं, ट्रेजेडी में रूनुमा होते हैं, ट्रेजेडी में वरूद करते हैं, हिकायत फैबल की सूरत इख्तियार करते हैं, यूं अलमिया ड्रामे का नफ्से मजमून हिकायत है। इस तरह ट्रेजिक ड्रामे का नफ्से मजमून हिकायत है। आमाल और अफाल को ट्रेजेडी के साथ मंसूब करते हुए उन्हें हिकायत का मकाम देना एक इल्मी बहस इख्तियार कर चुका है, एक इल्मी बहस बन चुका है। अरस्तु की राय है कि ट्रेजेडी के बाहर आमाल और अफाल इंसानी जिंदगी का जुज़्व है, यानी ट्रेजेडी के बाहर आमाल और अफाल, इंसानी आमाल और इंसानी अफाल इंसानी जिंदगी का जुज़्व है। लेकिन जिस वक्त वो ट्रेजेडी के अंदर वरूद करते हैं, वारिद होते हैं और खेल का हिस्सा बनते हैं, ड्रामे का हिस्सा बनते हैं, उस वक्त उनको हिकायत का नाम दिया जाता है। अब आप देखिए कि वॉटर ने अपने अंग्रेजी तर्जमे में प्लॉट और कहानी यानी फैबल की इस्तिलाहें इस्तेमाल की है। वॉटर जो है ये पोएटिक के इंग्लिश ट्रांसलेटर है, अंग्रेजी मुतरजिम है। वॉटर ने अपने अंग्रेजी तर्जमे में प्लॉट और कहानी यानी प्लॉट और कहानी फैबल की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। यूनानी में इस मकसद के लिए माइथोस इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, यानी इसी मकसद के लिए यूनानी जबान में माइथोस की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। हकीकत यह है कि ड्रामा निगार अपने फन के जरिए जिस अक्स गरी को पेश करता है उसमें आमाल और अफाल ही की हिकायत नुमाया होती है। इसलिए यह बात भी गलत नहीं है कि ट्रेजेडी हिकायत ही को आश्कार करती है। अरस्तु हिकायत की अहमियत पर बहुत इसरार करता है और उसका कहना है कि ट्रेजेडी के फन में हिकायत का दर्जा बेहद अहम है, क्योंकि ट्रेजेडी का दारोमदार किसी और पर इतना नहीं है जितना फैबल यानी हिकायत पर है। ट्रेजेडी की रूह हिकायत है, जिसे प्लॉट भी कहा गया है। कैरेक्टर की अहमियत कदरे सानवी है। इस मसले पर इल्मी बहस ने बाज़ औक़ात शदीद सूरत इख्तियार की है कि फैबल की अहमियत ज्यादा है या कैरेक्टर की अहमियत ज्यादा है। बोतीका में प्लॉट, रुएदाद, हिकायत और कैरेक्टर के बाहमी रिश्ते को वाज़े करते हुए अरस्तु ने प्लॉट को कैरेक्टर पर फौकियत दी है, यानी प्लॉट को तकद्दुम हासिल है किस पर? कैरेक्टर पर। अरस्तु का कहना है कि ट्रेजेडी दरअसल आमाल और अफाल की अक्सगरी है, इमिटेशन है, अशखास की अक्सगरी नहीं है, यानी किसी बंदे की नकल नहीं है। ट्रेजेडी दरअसल इंसानों के आमालो अफआल की अक्सगरी है, इंसानों के आमालो अफआल की इमिटेशन है, किसी बंदे की इमिटेशन नहीं है कि एक बंदे की इमिटेशन हो, बल्कि वो ओवरऑल समाजी जो रवैये समाज के अंदर इंसानों के जो रवैये होते हैं उन रवैयों की इमिटेशन है ट्रेजेडी। सारी इंसानी खुशियां और सारे इंसानी गम आमाल की सूरत इख्तियार करते हैं,
انسانی اعمال کے بغیر ان کی پہچان ممکن نہیں ہے۔ ٹریجڈی اعمال کو پیش کرتی ہے، انسانی اعمال کو، خصائص کوالٹیز کو پیش کرنا ٹریجڈی کا مقصد نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کی کوالٹیز کو پیش کر رہی ہے، یہ ٹریجڈی کا مقصد نہیں ہے۔ جو افعال انسان پیش کرتا ہے ٹریجڈی ان کی امیٹیشن کرتی ہے، ان کا عکس بنتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اعمال اور افعال ہی کے ذریعے انسان خوشباش یا غمزدہ ہوتا ہے، یا مسرت کی کیفیت میں ہوتا ہے، یا غم کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اسٹیج پر کام کرتے ہوئے اداکار افراد کی ترجمانی نہیں کرتے بلکہ اعمال اور افعال کی امیٹیشن کرتے ہیں، اور یہ امیٹیشن جو ہے ریکریشن ہے۔ پس اعمال اور افعال کی اہمیت ڈرامے کے افراد کے مقابلے میں کہیں زیادہ نمایاں ہے، اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ ٹریجڈی کا بنیادی مقصد اعمال و افعال کی ہی پیشکش ہے۔ ان باتوں کی روشنی میں یہ امر قابل غور ہے کہ اعمال و افعال کے بغیر کوئی بھی ٹریجڈی ممکن نہیں۔ البتہ ایسی ٹریجڈی ممکن ہے جس کا کوئی بھی کیریکٹر نہ ہو۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ ٹریجڈی کے ذریعے جس حقیقت کا علم ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال اور افعال ہی کی نشاندہی کرتی ہے، اور ٹریجڈی کا تاثر بھی اعمال و افعال ہی کے حوالے سے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اصل شے انسانی عمل اور فعل ہے، کردار یعنی کریکٹر کا مقام ثانوی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ انسانی عمل ہے، انسانی فعل ہے، کریکٹر کا مقام ثانوی ہے۔ بوتیقا کے انگریزی ترجمے میں کریکٹر کی اصطلاح کو جن معنی میں استعمال کیا گیا ہے ان میں واحد اور جمع کی تمیز کو بہت کم ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کریکٹر جمع کی صورت میں کرداروں کے معنی دیتا ہے، اور واحد کی صورت میں اسے کھیل کے افراد کے لیے بہت کم استعمال کیا گیا ہے۔ عموماً کھیل میں حصہ لینے والے افراد کو کردار ایجنٹس کہا گیا ہے، اور ان افراد کا اداکاروں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسی کیفیت میں جب ارسطو پلاٹ کے مقابلے میں کریکٹر کو اہم قرار نہیں دیتا تو علم ہوتا ہے کہ ارسطو ڈرامے کی کہانی اور حکایت کو لازمی گردانتا ہے اور کہانی کے افراد کو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پلاٹ اور کریکٹر کا ذکر کرتے ہوئے ارسطو کریکٹر مورل کوالٹی کو صیغہ واحد میں استعمال کرتا ہے، اور صیغہ واحد کے طور پر کریکٹر سے کہانی کے افراد مراد نہیں لیے جا سکتے۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پلاٹ کے بغیر ٹریجڈی ممکن نہیں، یعنی پلاٹ جو ہے وہ ٹریجڈی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ایسی ٹریجڈی یقیناً ممکن ہے جس کا کوئی بھی کردار، کوئی بھی کریکٹر نہ ہو۔ ایسا نقطہ نظر ٹریجڈی کی اخلاقی حیثیت اور ٹریجڈی کے اخلاقی معیار کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے اور اسے جانچتا ہے، اور کردار سے کہانی کے افراد کی جانب کسی اشارے کی تائید نہیں کرتا۔ یعنی ایسا نقطہ نظر ٹریجڈی کو اخلاقی معیار کے حوالے سے جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اور کردار سے کہانی کے افراد کی جانب کسی اشارے کی تائید نہیں کرتا۔ یونانی زبان میں کریکٹر کی انگریزی اصطلاح کا مترادف ایتھوس ہے جو اخلاقی معیار کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس لیے اگر ارسطو کی رائے کو یونانی اصطلاحوں کے حوالے سے زیر بحث لایا جائے تو پلاٹ اور کریکٹر کا رشتہ مائتھوس اور ایتھوس کا رشتہ بن جاتا ہے۔ پلاٹ اور کریکٹر کا رشتہ مائتھوس اور ایتھوس کا رشتہ بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ارسطو کی رائے کو کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ٹریجڈی مائتھوس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور البتہ ایتھوس کے بغیر ٹریجڈی ممکن ہو سکتی ہے۔ یونانی اصطلاحیں ارسطو کی رائے کو ٹریجڈی کے اجزائے ترکیبی پلاٹ اور کریکٹر کے ساتھ منسوب نہیں کرتی، بلکہ ٹریجڈی کو اس کے اخلاقی جواز کے طور پر زیر بحث لاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مائتھوس جو عمل اور فعل کا مجموعہ ہے اور جس میں اشخاص کے غور و فکر اور ارادے کو برابر دخل حاصل ہے، ٹریجڈی کے تاثر کا بنیادی سبب ہے۔ تاہم یہ الگ امر ہے کہ ایسی ٹریجڈی کا تاثر معیاری نہ ہو اور مائتھوس کے ذریعے انسانی ارادے ایتھوس کی اخلاقی پہچان بھی ممکن نہ ہو۔ بوتیقا کے چھٹے باب میں پلاٹ اور کریکٹر کے جس باہمی رشتے کا ذکر وہ کرتا ہے، یا جس پلاٹ اور کریکٹر کے باہمی رشتے کا ذکر دکھائی پڑتا ہے،
اسے ڈرامے کی حیت کے مسئلے کی بجائے فیبل حکایت کے اخلاقی تاثر کے حوالے سے دیکھنا زیادہ مناسب ہے۔